درد سہ بھی تیرا نام لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم دو وقت یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آؤ، وہ چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، قسم خدا کی پہلا سپارہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی، یعنی آدھی الحمد شریف اللہ کی تعریف میں بیان اور آدھی الحمد شریف بندے کی تعریف میں بیان۔ اب یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف میرا رب فرماتا ہے جب اس سے آگے یعنی پڑھا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو بندہ نماز میں کہتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ اس راستے پر چلا جو راستہ یعنی نیک لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ آج حضرات محترم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تیری عظمت پر نفیس قربان ذرا یہ تو بتا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنی مہربانیاں کی، جن پر تیری کرم نوازشیں رہی، جن پر تو راضی ہو گیا۔ تو آؤ قرآن کا 5واں سپارہ 5واں رکوع اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگوں کی جو جماعت ہے وہ صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کرام کی جماعت ہے، انبیاء کرام کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ تبھی تو حضرات محترم جب ماں باپ نیک ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اولاد نیک پیدا ہوگی۔ اور حضرات محترم تبھی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں ہاجرہ تو بیٹا ہوگا ذبیح اللہ علیہ السلام، ماں فاطمہ تو بیٹا ہوگا شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں مریم تو بیٹا ہوگا روح اللہ علیہ السلام، اور ماں آمینہ تو بیٹا ہوگا سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ماں خیر تو بیٹا ہوگا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ چلا پیارے یہ غوث اعظم وہ ہے جن کا مقام و مرتبہ تمام ولیوں میں آیا، تمام ولیوں میں آیا۔ آؤ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں حضرات محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر مسجد جامع مسجد میں، بغداد کی جامع مسجد میں خلاف یعنی بات فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے تقریر فرمائی اور تقریر کرتے کرتے ایک جملہ کہا قدم ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ قسم خدا کی اسی وقت میں تمام اولیاء کرام حضرات محترم کوئی بندہ یعنی کون ولی حضرات محترم اپنے اپنے مزارات میں یعنی اپنے مزارات میں حضور غوث پاک کے بات کو سن رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کرتن مبارک ہمارے سراغوں پر حضرات محترم غریب نواز نے جب یہ آواز سنی تو آپ نماز میں مبتلا تھے، آپ یعنی کہ پہاڑی کے ہی قریب میں نماز پڑھ رہے تھے، تم نماز سے سلام پھیرا، قسم خدا کی غریب نواز نے فرمایا اے غوث پاک آپ کا قدم مبارک یعنی ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سر پر، ہماری آنکھ پر، ہمارے دل پر۔ حضرات محترم تبھی تو شاعر نے کہا یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے اور یہ آنکھ یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت،
مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ حضرات محترم، آج ہم ہیں کہ کبھی کسی ولی کی شان کو ناپ رہے ہیں، کبھی کسی ولی کی شان کو ناپ رہے ہیں۔ یاد رکھو قسم خدا کی، اللہ نے جس کے مقام کو اعلیٰ بنا دیا، کسی کی جرت نہیں، کسی کی ہمت نہیں، جب تک کہ میرا رب جسے بڑھانا چاہے بڑھا دے اور جسے گھٹانا چاہے گھٹا دے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے، ان کی تو وہ شان ہے قسم خدا کی، جس طریقے سے بڑا اثر ہوتا ہے کہ تیری ڈیوٹی وہاں پر ہے۔ آؤ، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، حضرت آنے والے ہیں، ذرا مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات محترم، اسی دوران میں ایک بادشاہ المستجب باللہ، جس کا نام تھا المستجب باللہ، جو بادشاہ حضرات محترم اس کے یعنی پیر لاسانی قطب ربانی محبوب سبحانی کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی آپ کے کرتے کی تعریف کرتا ہے، کوئی داڑھی کی تعریف کرتا ہے، تو کوئی یعنی جبہ مبارکہ کی تعریف کرتا ہے، کوئی کرامتوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بادشاہ مستجب باللہ نے سنا تو کہا، لوگوں جب تک کہ میں یعنی غوث پاک کو اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، جب تک میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہا؟ میں ان کے کرامتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کو بلوائیے، مفتی صاحب کو، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، چلنے میں کیسے ہیں۔ اب اس کے دماغ میں بات آئی کہ میں اس موسم میں جاؤں گا جس میں کہ سیب نہ ملتا ہو، یعنی ایسے موسم میں بادشاہ آؤ۔ جب بادشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال، یعنی بادشاہ یہ خیال لے کر کے گیا، اپنے دل میں یہ سوچ کر کے گیا کہ یار جو یہ موسم چل رہا ہے وہ سیبوں کا نہیں ہے، میں غوث پاک سے سیب طلب کروں گا، میں سیب کی التجا کروں گا، میں ان سے سیب طلب کروں گا، جو جہاں دور دور تک سیب نظر نہیں آتا، دور دور تک اب اس وقت سیب نہیں مل سکتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک سیب کا انتظام کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی جاتا ہے بادشاہ حضور غوث پاک کے پاس بیٹھا، کہا حضور میرا سیب کھانے کو دل چاہتا ہے۔ چل کر کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ حضور میرا سیب کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک نے آسمان کی طرف ہاتھ کو لہرایا، قسم خدا کی جیسے ہی آپ نے ہاتھ اوپر کیا سیب آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد بتا لو بادشاہ کھاؤ، بادشاہ کھاؤ۔ جب اس بادشاہ نے سیب کو لیا، کہا حضور اگر آپ پہلے کھائیں تو میری قسمت کی معراج ہے۔ حضور پہلے میرے دل کی تمنا یہ ہے، دل کی آرزو یہ ہے، دل کی خواہش یہ ہے کہ پہلے آپ کھائیے۔ حضور غوث پاک نے کھایا، بڑا لذیذ بڑا میٹھا۔ جب بادشاہ نے کھاتا ہے، اس بادشاہ نے جب اس سیب کو کھایا تو حضرات محترم اب اسے کڑوا محسوس ہوا، اس کا ذائقہ بدل گیا۔ اللہ اکبر، اب وہ سوچو بچار میں کہنے لگا حضور جب آپ کھاتے ہیں تو یہ سیب میٹھا ہو جاتا ہے، جب میں کھاتا ہوں تو یہ سیب کڑوا ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے بادشاہ سنو، جتنا ظلم تم کر رہے ہو اس ظلم کو ختم کر دو، اور تم غریبوں کو ستانا چھوڑ دو، لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو، قسم خدا کی تمہارے ہاتھوں میں بھی یہ سیب میٹھا ہونا، یہ برکت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ شاعر کہتا ہے کہ جگہ جگہ کر تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کر تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب کرام بدل ڈالو اور متحد ہو
تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ اور درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اور الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، اور دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ ایک مرتبہ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک